میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. آنکھ ان کی لڑی جو میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا. میوزک کا شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا. لڑکی اور لڑکیاں مل کے مختلف ڈانس سٹیپ لیتے بہت خوبصورت انداز میں اپنے ڈانس کے جلوے بکھیر رہے تھے. شادی ہال اس وقت مہمانوں سے کچا کھچ پڑا ہوا تھا. امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر بندے آج نواب ابھیان کی شادی میں موجود تھے. اسٹیج پہ دلہا دلہن اس وقت موجود تھے. سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے. وہیں سامنے کھڑی وہ لڑکی بنا پلکے چپکے اسٹیج کی جانب دیکھے جا رہی تھی. وہ ایمان نور تھی، مکمل نور کا پیکر. ابھیان کی محبت، لیکن یہ محبت چھین لی گئی تھی کیونکہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی اور نواب ابھیان خان ایک امیر خاندان کا اکلوتا وارث تھا اور اس کی شادی اس کے ہم پلہ خاندان میں ہوئی تھی، عریشہ خان سے، جو تھی تو خوبصورتی میں نور کی ہی جیسی لیکن بے انتہا ماڈرن تھی. اور بیہان کو نور جیسی لڑکیاں ہی پسند تھی جو اپنی خوبصورتی کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی. اور شریک حیات کے لیے وہ نور کو منتخب کر چکا تھا اور اس کے والد نے اس پہ اپنی مرضی مسلط کرتے اس کی شادی عریشہ سے کر دی تھی. ایما نور، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس طرف آؤ، سب یہاں ہیں. ایک کزن نے اسے اپنی طرف کھینچا تو اسٹیج سے نظریں ہٹا گئی. کیا ہو گیا تھا؟ اگر وہ غریب تھی تو تھی نوابوں کے خاندان سے ہی نا. لیکن پرویز خان نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی غریب بہن کی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے اپنے دوست شاویز خان کی بیٹی کو اپنی بہو بنایا تھا، جس سے ان کے بزنس کو بھی بہت فائدہ ہونا تھا اور وہ ان کے سٹینڈرڈ کی بھی تھی. چلو نا، تم بھی آ جاؤ، سب مل کر انجوائے کر رہے ہیں. اس کی کزن نے اسے ڈانس فلور پہ بلایا. نہیں نادیہ، مجھے ڈانس نہیں آتا، پلیز تم جاؤ. وہ سب کزنز بہت مہنگے لباس سے تن کے ہوئے تھے اور دوپٹہ ایک کے پاس بھی نہیں تھا، جبکہ نور نے فل سلیو لیس میں دوپٹے کے ساتھ سر پہ سکارف لیے ہوئے سب سے وہ الگ لگ رہی تھی. ایک پل کو پورے ہال میں اگر نگاہ درائی جاتی تو واحد یہی ایک لڑکی تھی جس کا سر ڈھانپا ہوا تھا. اب میشپ گانے پر سب لڑکے اور لڑکیاں مل کے ادھم مچا رہے تھے اور ان سب میں ایما نور نون کا نقطہ ہی لگ رہی تھی. ایک دم سے اس کا دل ان سب چیزوں سے اچاٹ ہوا اور وہ وہاں سے باہر نکلتی چڑھ گئی. ابھیان کی نظروں نے اس کی صرف ایک جھلک ہی دیکھی تھی اور وہ نکلتی چلی گئی. اسے لگا شاید اس نے بہت غلط کر دیا ہے. ایک ایسی لڑکی کو ٹھکرایا جو چاہے جانے کے قابل تھی اور ایک ایسی لڑکی کو اپنایا جو کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی. مغرور اتنی تھی کہ اپنے سے کم حیثیت کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی. اس کا انداز، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی سوچ کچھ بھی ابھیان سے نہیں ملتی تھی، پر وہ اس کو نکاح میں لے چکا تھا. اب اس کو اپنے آپ کو روکنا تھا. رخ پلٹ کر اس حسن کے پیکر کو دیکھا جس کا دھیان اپنے ساتھ کھڑی کزنز پہ تھا جو اس کے ساتھ سیلفیز لے رہی تھی. نور بھاگتے ہوئے اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلی. ہر طرف اندھیرا تھا لیکن شادی ہال کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا. ہر طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھی. وہ شادی ہال سے نکلتی سڑک پر آ گئی. پلٹ کر ایک نظر ان روشنیوں پر ڈالی. ایک آنسو چپکے سے اپنی غریبی پر بہاتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی کہ اچانک سامنے آتی ایک بائک سے ٹکرانے لگی کہ بائک والے نے حد المکان بائک کو بریک لگائی. اس کی بائک کا کچھ حصہ نور سے ٹکرایا تو پیچھے وہ جا گری، جبکہ وہ شخص بائک سمیت دور جا گرا اور سڑک پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. ایما نور نے بمشکل خود کو سنبھالا. اس کی بازو اور ٹانگ پہ چوٹ آئی تھی. وہ لنگڑاتے ہوئے چلتی اس شخص کے پاس آئی جو بے ہوش سڑک پہ پڑا تھا. اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جو دور جا گرا تھا. وہ زندہ تھا یا نہیں، کس حالت میں تھا، وہ اندازہ ہی نہ کر پائی. ہیلو مسٹر، آر یو اوکے؟ وہ اس پر جھکے ہوئے پوچھ رہی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کے بالکل سیدھا سڑک پہ لیٹا تھا. نور نے گھبراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں کے پاس اپنے کان کیے تاکہ سن سکے وہ سانس لے رہا تھا یا نہیں کہ ایک دم سے اس شخص نے اپنی آنکھیں کھولی. بو! وہ اسے ڈرا گیا. وہ جو اچانک سے بولا تو ایما نور گھبرا کے ایک دم پیچھے ہٹی. گہرے سانس بھرتی اس شخص کو گوری سے نوازنے لگی جو بالکل صحیح سلامت اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا اس کی جانب ہتھیلی بڑھا گیا. ایما نے گھورتے اس کی ہتھیلی کو نظر انداز کیا اور خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی. وہ لنگڑا کے چلتی اپنا بیگ اٹھانے لگی جو وہیں پاس گرا ہوا تھا. آپ کو مدد چاہیے؟ وہ اپنی بائک اٹھاتے اس سے پوچھ رہا تھا. ایما نے مڑ کر پھر سے سخت گوڑی سے اسے نوازا اور اپنا بیگ کھول کر موبائل دیکھنے لگی جس کی چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے وہ بند پڑا تھا. اسے ایک کیب کروانی تھی اور گھر جانا تھا اور اس وقت اسے واقعی مدد کی ضرورت تھی.
پر کسی انجان شخص سے وہ مدد نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بنا اس کو کچھ کہے جواب دیے آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کے لنگڑا کر چلنے پر ویر شاہ نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ آپ کو چوٹ لگی ہے مس؟ آپ بائک پہ بیٹھے، میں آپ کو ہاسپٹل۔ اس کی بات پر ایما نے اپنے قدم روک لیے جو اپنی بائک کو اس کے ساتھ ساتھ چلاتا اس سے بات کر رہا تھا۔ تھینکس، آپ نے یہ چوٹیں دی ہیں نا، یہی مدد آپ کی بہت ہے، وہ طنزیہ انداز اپناتے ہوئے بولی۔ یار یہ کوئنسیڈنس تھا، آپ اچانک ہی سامنے آ گئی تو کیا کرتا پھر؟ آپ کو بچانے کے چکر میں میں نے اپنی ہیوی بائک کو بھی داؤ پہ لگایا ہے، دیکھیں تو کتنی ڈیمیج ہو گئی ہے۔ وہ مصنوعی افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کہہ کر آپ مجھ سے اپنی بائک کی مرمت کے پیسے اینٹھیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ آپ ہی بائک کو ہوائی جہاز بنا کر اڑا رہے تھے اور خواہ میں مجھے ٹھوک دیا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے گوری سے نوازتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کی بات پر ویر شاہ کے لب مسکان میں ڈلے۔ آئی ایم سو سوری مس، آل مائی فالٹ۔ آئیں پلیز بیٹھ جائیں، میں آپ کو وہیں چھوڑ دوں گا جہاں آپ کو کہیں جائیں گے۔ اس بار وہ زیادہ مہذب انداز میں بولا تھا، مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے، پلیز آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ وہ اب کی بار غصے سے بولی، لیکن ویر شاہ بھی پاس نہ آیا۔ وہ شادی ہال سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اب تو اس لمبی سڑک پر دور دور تک کوئی گاڑی نہ کوئی زیرو دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے یوں اکیلا چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مس، آپ مان جائیں میری بات، ایک شریف بندہ ہوں، یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ ڈرائیونگ لائسنس اور یہ میری بائک کے کاغذ، آپ سب رکھ لیں۔ اگر بھروسہ نہیں تو لیکن پلیز بائک پر بیٹھ جائیں۔ اس وقت رات بہت ہو گئی تھی، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتا، یا آپ کسی کو فون کر دیں اور بلوا لیں۔ اب کی بار وہ کافی سنجیدہ لگا۔ مشورہ نہیں مانگا آپ سے، جائیں یہاں سے، وہ بھی کرخت لہجے میں بولتی آگے بڑھی تو ویر شاہ نے اپنی بائک وہیں روک دی۔ اسے آگے جاتا دیکھنے لگا کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ ویر شاہ کے ہاتھوں کی گرفت بائک کے ہینڈل پر سخت ہوئی تھی۔ ہیلو لیڈی، آ جاؤ، جہاں کہو گی چھوڑ دیں گے۔ وہ دو لڑکے تھے جو دیکھنے میں ہی برے کماش کے لگ رہے تھے۔ اپنا راستہ ناپو، ایما نور غصے سے پھنکاری تو ان میں سے ایک لڑکا گاڑی سے نکلتا تیزی سے ایما نور کی جانے پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایما نور کو چھوتا، ویر شاہ کی بائک تیزی سے آگے آتے ان کے بیچ حائل ہوئی۔ اسٹے آؤٹ، وہ سخت نظروں سے گورتے ہوئے گھرایا، یہ لڑکی پہلے ہم نے دیکھی ہے، اس پہ پہلا حق ہمارا ہے۔ وہ لڑکا اپنے ارد گرد احتیاط سے دیکھتے ہوئے ویر شاہ سے بولا۔ ایما نور کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اب شادی ہال سے اکیلے نکلنے پر پچھتا رہی تھی۔ اسے یہاں اکیلے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو نکلو یہاں سے، شی بلونگس ٹو می، جسٹ گیٹ آؤٹ۔ ویر شاہ غصہ ضبط کرتے شیر کی سی آواز میں کہا، اگر تیری ہے تو اکیلے کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ سنبھال کے رکھ، نہیں سنبھالی جاتی تو ہمارے حوالے کر۔ ہم ابھی اس کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ ویر شاہ کا ایک مکہ اس کے منہ پر لگتا اس کا جبڑا ہلا گیا۔ وہ بائک ایک طرف کھڑا کرتا اب ان کو 2-4 کلسے اور مار چکا تھا۔ ارے چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ۔ دوسرا لڑکا فٹ سے باہر آتا ویر شاہ کو پیچھے ہٹا گیا۔ اگر 2 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع نہ ہوئے تو تم دونوں کو مار مار کے بھرتا بنا دوں گا۔ ویر شاہ نے اسے کالر سے جھگڑ کر پیچھے دھکا دیا تو دونوں وہاں سے بھاگے۔ ویر شاہ اب ایما کی جانب بڑھا۔ ایما اس سے تھوڑا ڈر گئی تھی۔ وہ بائک پہ بیٹھا اور ایما کو گھور کے دیکھا۔ بیٹھیں گی یا اٹھا کے بٹھاؤں؟ لہجہ انتہائی سرد تھا۔ مجھے اس بائک پہ بیٹھنا نہیں آتا، ایما نے گھبرائے ہوئے اپنے مشکل بیان کی تو وہ سر نفی میں جھٹک گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اس کی ہیوی بائک پہ بیٹھی۔ اپنی فراک کو سنبھال کے بیٹھے نا مس، وہ گردن موڑ کے اسے ہدایت کرتا بہت ہی پیارا لگا تھا۔ مجھے انسٹرکشنز مت دو، میں پہلے ہی بہت کنفیوز ہوں۔ وہ اپنا سانس ہوا کے سپرد کرتی اس کی پیٹھ سے گھورتی بولی، یو کین ہولڈ می۔ وہ اپنا ہیلمٹ پہنتے ہوئے بولا، نو نیور، بالکل نہیں، نا محرم ہو تم، ٹچ نہیں کر سکتی۔ ٹچ کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ ہولڈ کرنے کو کہہ رہا ہے، ورنہ اگر گر جائیں گی۔ اور ویسے بھی یہ ایک اس طرح بھی حالت ہے، اور ایسی حالت میں آپ میری مدد لے سکتی ہیں کیونکہ ہم دونوں کی نیت میں کھوٹ نہیں۔ بے حوالہ حدیث لا ضرر ولا ضرار، ابن ماجہ۔ ترجمہ، نہ خود نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی کو نقصان دو۔
اس حدیث کی بنیاد پر فقہا کہتے ہیں کہ اگر نقصان جان یا عزت کا خطرہ ٹلنے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو وقتی طور پر وہ چیز اختیار کی جا سکتی ہے جو عام حالت میں جائز نہ ہو. جیسے یہاں اس لڑکی کو مدد کی ضرورت تھی، یعنی کہ اگر لڑکی رات کے وقت اکیلی ہے اور جان یا عزت کا خطرہ ہے تو ایسی مجبوری میں لڑکی کی بائک پر بیٹھنا اور سہارا لینا گناہ نہیں ہوگا، بشرطیکہ کا نیت صرف حفاظت اور ضرورت ہو. وہ بائک آگے بڑھا کے لیکن سپیڈ قدرے سلو رکھی اور اس کی جیکٹ کو تھامے بیٹھی تھی، اس کو پھر بھی نہ چھوا. اس کے اس معصومانہ ایکٹ پہ ویر شاہ مسکرا دیا. ایڈریس بتا دے؟ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولا تو ایما نور جو سانس رکے بیٹھی تھی اس کے کان میں دھیرے سے اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی. اس کی سانسوں کو ویر شاہ نے اپنے کانوں پر محسوس کیا تو بے اختیار جھرجھر لی. عورت ذات خطرناک ہے، یہ آج اسے پتا چلا تھا. کچھ دیر بعد وہ اسے اس کے گھر کے باہر اتار رہا تھا. اپنے زخم پہ مرہم لگا لے اور آئندہ رات کے وقت اکیلے باہر نکلنے سے اضطراب کرے. ضروری نہیں کہ ہر کوئی ویر شاہ کی طرح شریف ہو. وہ ہیلمٹ ہاتھ میں تھامے اسے کیا باہر کروا رہا تھا ایمان اور اچھے سے سمجھ رہی تھی. ہو گیا لیکچر، اب نکلو، وہ اسے خفگی سے بولی. سنے، وہ اسے پیچھے سے پکار گیا. اپنا نام تو بتا دے. کیوں؟ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانی ہے. وہ چڑی. نہیں، نکاح نامہ فل کروانا ہے. رات کو ایک خوبصورت چڑیل ٹکرائی اور زندہ سلامت واپس جا رہا ہوں تو اپنے نام کا صدقہ دے کر نکاح نامے میں تم جاتے ہو کہ اٹھاؤں پتھر. وہ اس کی بات پر کانوں تک سرخ ہوئی تھی. زور میں فری ہوا جا رہا تھا. دھیرے سے ہنستا ہو بہت دلکش لگا. ایمان نور تو اسے دیکھتی رہ گئی. جا رہا ہوں پیاری چڑیل. وہ اپنا ہیلمٹ واپس پہنتا ایک نظر اسے دیکھتا بائک کو سپیڈ دے گیا. پاگل خود ہوگا راتوں کو پھرنے والا جن بھوت. وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی. جہاں شازمہ بیگم کب سے اس کی آنے کا انتظار کر رہی تھی. اتنا لیٹ؟ نور، یہ کیا ہوا؟ اس کو لنگڑا کے چلتا دیکھ کر پریشان ہو گئی. کچھ نہیں اماں، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شکر ہے بچ گئی. کیا ضرورت تھی جانے کی؟ گولی مارو ان لوگوں کو، جتنے امیر ہیں اتنے ہی بے حس ہے. شازمہ بیگم کی آنکھیں آنسوں سے جھلملا اٹھی. یہی بے حسی تو دیکھنے گئی تھی. خیر دفنا ہی ہوں اپنے سارے چشمے وہیں. اب آپ کے سامنے ایک نئی ایما نور ہے. اماں ہم یہاں نہیں رہیں گے، دوسرے شہر چلے جائیں گے جہاں ان کی شکلیں نہ دیکھنے کو ملے. وہ اپنی ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کراہی. دفع کر انہیں، میں تمہارے لیے مرہم پٹی لاتی ہوں. وہ فوراً اٹھی. ایما نے اپنی آنکھیں میچ لی. ایما آئی وانٹ ٹو میری وتھ یو. آپ جانتے ہیں ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بھلے آپ کی کزن ہوں لیکن آپ کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے. ایما نے انکار کرنا چاہا. وہ دونوں اچھے دوست تھے اور بیہان کو ایز اے آئیڈل وہ پسند تھی اور وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا. پر ایما جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کسی صورت بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے. پر ابیحان کے یقین دلانے پر وہ راضی تو ہو گئی. لیکن جب ابیحان نے گھر والوں سے اپنے بابا سے اس رشتے کے متعلق بات کی تو وہ بھڑک اٹھے. انہوں نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ اس کا رشتہ اپنے دوست کی بیٹی عریشہ کے ساتھ طے کر چکے ہیں. ایسے بھی ابیحان نے بہت زور لگایا، بہت کوشش کی کہ وہ مان جائیں لیکن وہ نہیں مانے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر ابیحان نے ان کی بات نہ مانی تو وہ اس کی والدہ کو طلاق دے دیں گے. اور اپنی ماں کی خاطر اس نے اپنی محبت کی قربانی دے دی اور عریشہ خان سے شادی کر لی. ایما نور اس پل بہت ٹوٹی تھی. غربت انسان کے لیے کہاں کہاں امتحان لیتی ہے. وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی. آنکھ سے ایک آنسو گرا لیکن وہ مہارت سے صاف کر گئی. رات کے وہ روم میں آئے تو عریشہ خان ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنے ناخن سے نیل پالش اتار رہی تھی. ایک اچنتی نگاہ ابیحان پر ڈالی اور واپس اپنے کام میں بزی ہو گئی. مجھے تو لگا تھا آج تم روم میں نہیں آؤ گے. وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ناخنوں پہ پھونک مارتے ہوئے بولی. کیوں؟ وہ اس کے دو آشنا روپ سے نظریں چراتا کبٹ کے جانے پڑا. ہائے سوگ نہیں بنانا تھا. وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کے پاس آتی تن سے بولی، جبکہ اس سلک کے فل گاؤن نائٹی میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی. سوگ تو اب ساری زندگی کا ہے تو کیا ساری زندگی کمرے میں نہیں آؤں گا کیا؟ وہ اپنا ایک ڈریس لیتا اس سے نظریں ہٹا گیا جبکہ اس کا اپنا شادی کا ڈریس چینج کر دینے پر ابیحان کے دل میں مزید اس کے لیے تلخی بھر گئی تھی. ہاں یہ تو ہے، اور اس سوگ کو مناتے مناتے تمہاری سانس ختم ہو جانی ہے. لیکن سوگ ختم نہیں ہوگا. خیر تم مناتے رہو سوگ، مجھے تو نیند آ رہی ہے. وہ منہ پر ہاتھ رکھتے انگڑائی لیتی بستر کی جانب پڑ گئی تھی جبکہ ابیحان سر نفی میں جھٹکتا باتھ روم میں گھس گیا. ابیحان فیروز خان
تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. میں بھی عریشہ خان ہوں. تمہیں ٹگنی کا ناچ نہ نچایا تو اپنا نام بدل دوں گی. وہ انتہائی غصہ میں تھی. اسے اچھی طرح پتا تھا کہ بیان نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور وہ وجہ ایک لڑکی تھی، ایما نور تھی. وہی ایما نور جسے پورا خاندان مولانی کہا کرتا تھا، جبکہ عریشہ آزاد خیال لڑکی جو اپنی مرضی سے جینے والی اور ان باتوں کے باوجود ابھیان کو پسند کرتی تھی. اور جب والدہ نے اس سے ابھیان سے شادی کا پوچھا تو فوراً حامی بڑھ گئی. پر ساری حقیقت بعد میں کھلی کہ ابھیان اس مولانی کی زلفوں کا اسیر ہے. تب سے اس کے دل میں ابھیان کی محبت کہیں دور جا سوئی، جبکہ اس سے شدید نفرت، شدید چڑ جاتی تھی. باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ سوتی بن گئی. ابھیان ٹاول سے اپنے بال خشک کرتا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہیں سے بستر پر سوئے اس حسن کے حسین پیکر کو دیکھا. اس کا حسن پورے خاندان میں مشہور تھا، پر ابھیان نے نظر بڑھ کے اسے نہ دیکھا. نظر بڑھ کے تو اس نے ایما نور کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی معصومیت اور شرم و حیا ابھیان کو بھائی تھی. باقی کسی کی بھی خوبصورتی ابھیان کو زیر نہیں کر سکتی تھی. وہ خود پہ پرفیوم کی بارش کرتا بستر پایا اور دوسری طرف لیٹتے لائٹ آف کیے سائیڈ لیمپ آن کر گیا. اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ موبائل یوز کر رہا تھا. اف، کتنی تیز خوشبو لگائی ہے. کیا کہیں خواب میں ڈیٹ پر جانا ہے جو اتنا بن ٹھن کے سونے لگے ہو؟ اس کی جانب کروٹ لیتے ناک کو ہتھیلی پر بند کرتے ناک گواری سے بولی تھی. میرے پاس خواب میں بھی اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ ڈیٹ پہ جاؤں، اس نے کھردرے لہجے میں جواب دیا. دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ کچھ خواہشیں ادھوری رہ گئی ہیں نواب صاحب کی، اب خواب میں پوری کرنے جا رہے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، اب خواب ہی دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. جانتا ہوں حقیقت بہت بھیانک ہے. وہ لگے ہاتھ اس پہ بھی چوٹ کر گیا تھا تو عریشہ بے جو تاب کھاتے اسے دیکھنے لگی. ایک دم بڑھتا تھا زمانہ اس کے آگے. خاندان بھر کے لڑکی اس کی ایک نظر کے منتظر تھے اور عریشہ خان نے اس شخص کو چنا. بہتر ہوگا آنکھیں بند کر کے سو جاؤ اور حقیقت تو دور، خواب میں بھی بھٹکنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہاری زندگی واقعی بھیانک بنا دوں گی. اس کی طرف جنونی انداز میں دیکھتی غرائی. اس کی آنکھوں کا جنون دیکھتا ابھیان ایک پل کو چونکا. اپنی یہ بٹن جیسی نظریں نہ ہٹاؤ مجھ سے. وہ اپنا رخ پھیرتی ناگواری کا تاثر دیتی ہوئی بولی تھی. زبان کے جوہر تو دیکھ لیے ہیں، اور کیا رہ گیا دیکھنے کو؟ موبائل پیچھے ٹیبل پر رکھتا اپنا سر تکیے پر گرا گیا، جبکہ اس پھول جڑی کو تنگ کرنے کا ایک الگ مزہ آ رہا تھا. ابھیان کو فیل ہوا کہ جیسے اسے پسند کرتی ہے. ایک عجیب سے احساس سے وہ دوچار ہوا. چاہنا اور چاہے جانا دو الگ احساس تھے. وہ نور کو چاہتا تھا لیکن اسے یہ لڑکی چاہتی تھی، اور یہ احساس کچھ اچھوتا سا تھا. بہت کچھ ہے لیکن ضروری نہیں سمجھتی تمہیں دکھانا. وہ بولتی دوسری طرف کروٹ بدل گئی. مجھے شوق بھی نہیں ہے. وہ بھی سے تپا گیا، لیکن اس بار وہ خاموشی رہی. کچھ ہی دیر میں بیان نیند کی وادیوں میں کھو گیا. وہ اس کی جانب مڑی، اس کی مدھم خراٹوں کو محسوس کرتی. وہ ذرا سا اس کے اوپر جھکی اور اس کی چہرے کے ہر نقش کو حفظ کرنے لگی. اس کی روشن پیشانی، اس کی گھنی پلکیں نہ جانے اصل ہے یا نقل لگائی ہے. اس کی ہلکی بلیک بیئرڈ جن کے پاس ایک طرف چھوٹا سا دل تھا جو بہت غور سے نظر آتا تھا، اور اس کی بیئرڈ میں وہ دیکھنا کافی مشکل کام تھا. پر عریشہ خان کی تیز نظریں اس کے ہر نین نقش کو چوم رہی تھی. نظریں بھٹکتی اس کے گلے کی ابری ہڈی پر جا ٹھہری جس میں عریشہ کی جان بستی تھی. ہاتھ برا کر اسے چھونا چاہا لیکن پھر خود کو روک لیا. عریشہ کی پلکیں باری ہوئی. اب کی بار نکاح اس کے انابی لبوں پر جا ٹکی. اس بار وہ نظر ہٹا ہی نہ سکی. آج اتنی اہم رات تم نے برباد کر دی مسٹر نواب ابھیان خان. اب تم دیکھنا کیسے تمہاری ہر رات کو میں برباد کروں گی. تمہیں ناک کو چنے چپاؤں گی. میری قربت کو ترسو گے لیکن صرف ترساؤں گی تمہیں. اب کی بار پیچھے ہوتے تکیے پر سر گراتے گہری سانس پڑ گئی اور پھر اپنی آنکھیں میچ لی. ایما نور اٹھ جاؤ بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ بخار تو نہیں؟ شازمہ بیٹی کے پاس آ کر بیٹھتے اس کا حال احوال پوچھنے لگی تو ایما نور نے مودی مودی آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا. ماما سونے دیتی، تھوڑا اور نیند آ رہی تھی. بہت مشکل سے نیند آئی. صبح فجر پڑھ کر ہی سوئی ہوں. او میری جان، میں تو تمہارا حال پوچھنے چلو سو جا. جب جاگو گی تو تمہارے لیے ناشتہ بنا دوں گی. اور یہ دیکھو کوئی تمہارے لیے چھوڑ کر گیا ہے، ساتھ میں کوئی کارڈ بھی ہے. شازمہ بیگم نے پھولوں کا بوکے اس کی جانب بڑھایا. یہ کون لایا ہے؟
ایما نور کی آنکھیں جٹ سے کھل گئی اور پھولوں کی خوشبو کو سونگتے ایک نیا اور تر و تازہ احساس اس کے اندر جاگتا محسوس ہوا۔ معلوم نہیں بیٹا، کوئی کورئر والا دے گیا ہے، اب اٹھ گئی ہو تم تو یہ دیکھو میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ شازیہ بیگم اٹھتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی جبکہ ایما نور اب اس بوکے میں لگا کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ فالوورز فار سم ون ویری اسپیشل فلاور گیٹ ویل سون، چھوٹی سی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ ایما نور کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون ہو سکتا تھا جسے یوں اتنا پیارا پھولوں کا بوکے دے گیا؟ ایما نور نے بوکے ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اسے آج ایک جاب انٹرویو کے لیے جانا تھا اور اس وقت اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ سوچتی کہ بوکے بیچنے والا کون ہے۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، امیر ہونا۔ وہ جلد از جلد امیر ہونا چاہتی تھی۔ بہت ہو گیا غریب کا مذاق اور دھتکار۔ وہ بیہان کے ہم پلہ ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہ جانتی تھی کہ اسے بہت محنت کرنی تھی، بہت زیادہ۔ وہ گہری نیند پہ تھا جب کسی نے پانی کا پورا بڑا جگ اس پہ الٹ دیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جبکہ سامنے کھڑی عریشہ کے چہرے پر انتہا کا غصہ تھا۔ ایبان نے پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا پھر اپنی حالت کی طرح۔ وہ پورا پانی سے بھیگ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے اس نے قہر بری نگاہ سے عریشہ کو دیکھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو نیند سے جگانے کا؟ وہ غصہ سے بستر سے اٹھتا ہوا بڑکا۔ میں نے تمہیں نیند سے نہیں جگایا، میں نے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دی ہے، عریشہ نے ہر لفظ چبا کر کہا۔ بہن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دے جس کے ساتھ پہلی صبح ہی اتنی تھرلنگ تھی۔ کس گناہ کی سزا کی بات کر رہی ہو؟ اور کون سی سزا؟ سب سے بڑی سزا تو تم ہو جسے بابا نے مجھے عمر بھر کے لیے سنا دی ہے۔ وہ غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے بولتا اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ اچھا میں سزا ہوں تو کیا چاہتے تھے تم؟ ایم نور کی صورت میں جزا؟ وہ بھی اس کے قریب ہوتی 1 انچ کے فاصلے پر کھڑی ہوتی غراتے ہوئے بولی چونکہ ناک غصے سے انتہا کی سرخ ہو رہی تھی۔ آئندہ اپنے منہ سے ایما نور کا نام مت لینا ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تو؟ اسے دونوں بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے غرایا۔ ایک پل کو عریشہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے بھی جب تم نے یہ یہاں پر نشان بنایا۔ اگر دل میں ایما نور ہے تو میرے قریب مت آؤ، سمجھے تو؟ اپنی گردن پر لال نشانوں سے دکھاتی انتہائی غصے سے بولی۔ ایک پل کو بھان سوچ میں پڑ گیا، یہ کب اور کیسے؟ کیا ہوا؟ لگا شوق؟ آئندہ میرے ساتھ بستر پر سونے کی ضرورت نہیں، نہ جانے نیند میں تم نے مجھے کیا سمجھا۔ اور یہ سب بکواس بند کرو اپنی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ابیان نے اس کی بات کاٹتے تیز چمکا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ غور سے دیکھو، یہ تمہارا دیا گیا لو بائٹ ہے۔ اپس، لو بائٹ تو نہیں، یہ کیونکہ ہمارے بیچ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن لو نیور، ناممکن۔ وہ اپنی ہی بات کی نفی کرنے لگی جبکہ ابیان کی نگاہ بار بار اس کے نشان پر جا رہی تھی۔ اسے نہیں یاد آ رہا تھا کہ کب وہ اس کے قریب ہوا اور یہ سب۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں چونکے۔ عریشہ اسی حالت میں دروازے کی جانب پڑی کہ ایک دم ابیان نے بازو سے جگڑے اسے اپنی جانب کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حالت دیکھو اپنی، رات کے نائٹ گون میں کھو جاؤ، جا کر چینج کرو فوراً۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا۔ ہاؤ ڈے یو ٹو ٹچ می؟ اس سے نکلائی چھوڑاتی ہوئے غرائی تھی۔ ایک بات اور، مجھ پر حکم مت چلانا کہ یہ پہنو وہ نہ پہنو، میں عریشہ خان ہوں، عریشہ خان۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بھی دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، تو تم کون ہوتے ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولتی بیہان کو غصہ دلا گئی۔ دروازہ ابھی بھی کوئی دھڑا دھڑ بجایا جا رہا تھا لیکن سامنے بھی بیہان خان تھا، اسے کہاں پرواہ تھی۔ پلک چپکتے عریشہ کو اپنی گود میں بھرا اور کمرے سے منسلک گلاس ڈور کو کھولتا باہر نکلا جہاں ہیڈڈ پول تھا۔ ابیان نو، اس کی باہوں میں مچھلی، لیکن ابیان نے بنا کوئی لحاظ کے اسے ٹھنڈے پانی کے پول میں زوردار جھٹکے سے گرایا کہ وہ ایک دم سے پانی میں ڈوب سی گئی اور دور کنارے پر کھڑا اسے دیکھنے لگا جبکہ عریشہ اپنے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتی گہرا سانس بھرتے اسے انتہائی غصے سے دیکھنے لگی۔ اب اس حالت میں جاؤ باہر، یہ زیادہ پیاری لگ رہی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے طنز برساتا اسے پانی سے باہر سر نکالتے دیکھتا نظروں کا رخ دوسری جانب پھیرتا واپس اندر چلا گیا۔ عریشہ نے غصے سے پانی میں زور سے ہاتھ مارا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی نواب خان۔ اور وہ تیرتی ہوئی کنارے پر آئی اور باہر نکلتی ایک طرف بیٹھی۔
اس کا پورا نائٹی گاؤن اس وقت پانی میں نچڑ رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی صحیح کرتے کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، لیکن آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیے۔ وہ عریشہ خان تھی، کمزور لڑکی تو بالکل نہیں تھی۔ بدلہ لینے کا پورا عزم کرتی وہاں سے اٹھی اور کمرے کی جانب رک گیا، جہاں وہ باتھ روم کے دروازے سے نکلتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاتھ میں تھاما ٹاول اس کی جانب بڑھایا اور اس کے بالوں پر رکھتا انہیں پوچھنے لگا۔ عریشہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ آئندہ پنگا لینے سے پہلے سوچ لینا کہ سامنے کون ہے۔ ٹاول اس کے گلے کے گرد رکھتے پہلے اس کی گردن پہ وہ نشان دیکھتا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ منمل ہو گیا تھا، پر ابھیان نے اسے چھو کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ واپس اس کی جانب پلٹا اور اس کے کان میں گھسا۔ آئندہ بائٹ بناتے لپسٹک واٹر پروف یوز کرنا۔ اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ لو بائٹ ہے یا ہیٹ بائٹ۔ بولتے اس کے لب عریشہ کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ عریشہ کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ وہ پیچھے ہوتا اسے طنزیہ ہنسی سے نوازتا ڈریسنگ روم کے جانے پڑ گیا۔ کتنا شاطر ہے یہ شخص، لیکن میں بھی بدلہ لے کے رہوں گی۔ وہ گہرا سانس بھرتے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتی گھوری۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ وہ آج جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی، اور انٹرویو لیتے اسے جو ڈیمانڈ کی گئی ایمانور کے 14 تک روشن ہو گئے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ آج کل ہر کسی کو شارٹ طریقے سے پیسے کمانے ہیں، امیر بننا ہے، تو جو میں نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی شارٹ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چوائس از یورس۔ اسے سر تا پیر بے باکی سے دیکھتا مسکرایا۔ تمہاری چوائس؟ مائک پٹ۔ وہ دہاڑی تھی۔ سمجھتے کیا ہو تم لڑکی کو؟ کوئی بکاؤ مال ہے؟ تمہارے گھر کی بہن بیٹی کو بھی یہ سب کہا جائے تو کیسا لگے گا؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ کاشف غصہ سے کھڑا ہوا۔ کیوں؟ پھٹی نا؟ اپنی بار ایسی ہی جلن ہوتی ہے۔ آئندہ کسی شریف لڑکی کو خریدنے کی کوشش کی نا تو اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میرے خاندان کی لڑکیوں سے خود کو ملاؤ۔ اس کے پاس جاتے دہاڑا تھا۔ بالکل نہیں، ان کی اوقات مجھ سے بھی کم ہے، کیونکہ آپ کے خاندان میں عورتیں جیسے نامرد پیدا کر رہی ہیں، آپ جیسے۔ وہ بھی دو بدو بولی کہ کاشف کا ہاتھ اٹھ گیا، جو اگلے پل ایمانور نے سختی سے تھامے رکا۔ نہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھول کے بھی مت کرنا، ورنہ اتنی طاقت رکھتی ہوں کہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گی۔ ابھی وہ مزید بات کرتی کہ دروازہ یکدم کھلا اور ایک شخص اندر آیا، پر وہ اندر کا منظر دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ کاشف نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، جبکہ ایمانور نے بھی کرخت بڑی نگاہ اس پر ڈالی اور دروازے کی جانب پڑی کہ دروازے میں کھڑے شخص کو بت بنا کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کے رکے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ شخص ماتھے پر بل ڈالے اس کے قریب آتا ناگوائی سے بولا۔ یار ویر، یہ لڑکی انٹرویو کے لیے آئی ہے، انٹرویو کی بجائے بدتمیزی کرنے لگی، یہاں تک کہ میرے خاندان کی عورتوں کو گالیاں بک رہی تھی۔ یہ مڈل کلاس؟ کاشف نفرت و حقارت سے بولا تھا۔ اور تم نے ہاتھ اٹھا لیا؟ ویر شاہ نے سرد لہجے میں کاشف سے پوچھا۔ ہاں، وہ غصہ میں میرا ہاتھ۔ نکلو میرے آفس سے۔ 1 منٹ، پوری بات بتاؤ۔ یہ پوری بات بتائے بنا یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ آپ کا یہ جو کوئی بھی ہے نا، اسے مجھے انٹرویو کی بجائے اپنے ساتھ سونے کا کہا ہے، اور شٹ اپ۔ اچانک سے ویر شاہ دہاڑا کہ ایمانور بھی سہم کر چپ ہو گئی۔ ویر شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا، پہلی بار اپنے جگری دوست کاشف پہ۔ وہ حیرت زدہ دوست کو دیکھتا رہ گیا۔ ویر، تو نے 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ پہ؟ اپنی زبان کو لگام دو کاشف، یہ نہ ہو کہ یہاں سے سیدھا جیل پہنچاؤں میں تمہیں۔ ویر شاہ نے 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹانے کے قریب ہوتے غراتے انداز میں سخت نظروں سے اسے دیکھتے تھا۔ کاشف گہرا سانس بھرتا ایک نظر ایمانور پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ پلیز بیٹھے۔ اب کی بار وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ ایما اس کی تھوڑی دیر پہلے کیے گئے غصے سے سخت خائف تھی۔ بیس بیٹھے۔ اس کے دوبارہ کہنے پر وہ ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ ویر شاہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ 2 گھونٹ بڑھ کے چھوڑ کی۔ آپ کے دوست انتہائی گھٹیا ہیں، اور افسوس بھی ہوا کہ آپ کے حلقہ احباب اتنا فضول قسم کا ہے۔ مجھے بھی آج پتا چلا۔ آپ کی فائل دیکھ سکتا ہوں؟ اس کے ہاتھ میں تھامی فائل کی جانب اشارہ کرتا پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، وہ پل میں فیصلہ کر کے۔ کیوں؟ میں یہاں ہوں، میرے ہوتے آپ فکر نہیں کریں، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ ویر شاہ بس کسی طرح اس لڑکی کا نام جان لینا چاہتا تھا جو سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ یہ آفس آپ کا ہے؟
اب وہ ایک آئی برو چکاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، الحمدللہ؟ وہ زیر مسکایا، مالک ہے یہاں پہ یا پارٹنرشپ؟ وہ انٹرویو دینے آئی تھی لیکن اب وہ انٹرویو لے رہی تھی۔ میرے اکیلے کا ہے مس، وہ صرف دوست تھا، ایک پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا اور وہ بھی اب ختم ختم ہی سمجھے۔ میر شاہ نے اس کی تسلی کروائی، اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک اچھے انسان لگے ہیں، یہ لیں۔ فائل اسے تھما دی، جسے ویر شاہ نے فوراً تھام لیا۔ وہ رات سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور سوبر سا تھا۔ رات والی شو کی منقود تھی، شاید اس کی بارو پرسنالٹی کا ہی اثر تھا کہ ایما نور تم کی بجائے آپ بول رہی تھی۔ بے فکر رہے ایما نور، آپ مجھے ہمیشہ اچھا انسان ہی پائیں گی۔ وہ وثوق بڑے انداز میں بولا تھا، آپ کل سے جوائننگ دے سکتی ہے، میری پی اے بننے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو؟ اس کی فائل اسے واپس لوٹاتے دھیمے سے پوچھنے لگا، سیلری پیکج اچھا ہوگا نا؟ کچھ سوچتے وہ بھی اگلا سوال تاکہ ویر شاہ کے لبوں نے مسکان کا احاطہ کیا، انشاءاللہ۔ وہ انٹرکام پہ مسٹر بلال کو بلا رہا تھا۔ میں آج سے ہی جوائننگ کر سکتی ہوں کیا؟ کچھ ایشو تو نہیں؟ وہ ایک دم سے بولی، نہیں آپ کل سے آئیے گا، آج آپ ریسٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے مانو۔ اس کا پورا نام لے کر بات کر رہا تھا جو ایما کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اسے آرام کا کیوں کہہ رہا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ تھینک یو، اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی مسٹر بلال اندر آئے تو ویر شاہ نے اسے ایما نور کے لیے مکمل ہدایت دی۔ وہ کسی صورت اس لڑکی کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہتی آفس سے باہر نکلی تو ویر شاہ کے چہرے کی دھیمی مسکان بھی سمٹی۔ وہ فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ جو کاشف نے آج کیا وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا، نواب پرویز خان نے ابھیان کے پاس آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ریسیپشن کی تقریب بہت اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی تھی۔ اس وقت شہر اور شہر سے باہر ہر بزنس مین اور امیر بندہ اس ریسیپشن پہ موجود تھا۔ اپنانا تو پڑھنا تھا ڈیڈ، آپ کی دھمکی ہی ایسی تھی۔ اپنی ماں کے لیے ابھان کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کا شوہر آج 32 سال بعد بھی اس کا نہیں ہوا۔ ابھان نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ان کے چہرے کی مسکان چھین لی۔ ایکسکیوز می، ان سے بولتا ہوا اپنی ماں کی جانب پڑ گیا جو ایک طرف کھڑی اپنی کچھ دوستوں اور رشتہ داروں کے ہمراہ بہت دھیمی سی مسکان سے بات کر رہی تھی۔ اس کی ماما کا نام بھی نور تھا، اس لیے نور نام سے اسے عقیدت تھی۔ ماما، ابھان کے پکار پر وہ اس کی جانب پڑی تو ان کے چہرے کی مسکان گہری ہوئی۔ نور بیگم نے اسے دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر اتاری اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ جواباً وہ بھی ماں کو ماتھے پر بوسہ دیتے سینے سے لگا گیا۔ باپ بیٹے میں کس شرط کو لے کر شادی ہوئی وہ نہیں جانتی تھی، اور ابھان بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جانے، اور ماں باپ ایک دوسرے سے الگ ہو، یہ راز وہ اپنے تک ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اسٹیج پر اس وقت دل دھڑنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ علیشہ خان کے سب دوست اس وقت اسٹیج پر موجود تھے۔ اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا اور اس میں لڑکے بھی شامل تھے جنہیں دیکھ کر ابھان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس کی نئی نویلی دلہن کا نخرہ ہی اتنا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی کچھ خاص منہ نہیں لگا رہی تھی سوائے 2-3 لڑکیوں کے، جبکہ ابھان کا ایک ہی اصول تھا کہ 100 دوستوں سے ایک ہی دوست اچھا، جو مشکل وقت میں دوست کے کام آئے۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگا کہ کسی لڑکی نے اس کو بازو سے تھامے اسٹیج کی جانب زبردستی کھینچا۔ وہ علیشہ کی کلوز فرینڈ تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ تو دونوں کو بٹھا کر کچھ تصویریں کلک کرنا چاہ رہی تھی۔ ابھان علیشہ کے ساتھ جا بیٹھا تو دراصل کلکس کی آواز آنے لگی، تمہارے سارے دوست بہت ہی شوخے ہیں، کوئی ایک بھی ڈھنگ کا نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے اسے کہتا تپانا نہ بولا تھا، ہاں ان میں ایما نور نہیں ہے نا، اس لیے بے ڈھنگے لگ رہے ہیں تمہیں۔ وہ بھی دانت پیستے بظاہر چہرے پر مسکان سجائے سے جواب دے رہی تھی، اس جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ بان نے اس بار برا منانے کی بجائے تھوڑا پھیل کر بیٹھتے اطمینان سے کہا، کیا کر رہے ہو پیچھے، میری میکسی کے اوپر ہی چڑھ گئے ہو؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی، میکسی پہ ہی چڑھا ہوں نا، تم پہ تو۔ وہ اس کی طرف دیکھتا مائی ہی سے بولا۔ اسی پل دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہو کہ اس لمحے کو سبھی نے اپنے موبائل کے کیمرے میں کلک کیا۔ اسی پل علیشہ کی کسی دوست نے اسے ابھان کی جانب پش کیا تو ایک دم اس کے سینے سے جا لگی۔ ابھان نے بے اختیار اس کے گرد باہیں مائل کیے۔ اس پل دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے کچھ اور ہی سوچتے سمجھنے کے قابل نہ رہے تھے کہ تبھی ابھان ہوش میں آتا اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا
اور اسٹیج سے اتر گیا۔ عریشہ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پر اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ گال دہک کر انگارہ ہوئے تھے، جس نے اس کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ نور کافی اچھی سیلری دے رہے ہیں نا؟ چلو شکر ہے، اللہ نے ہماری بھی سن لی، ورنہ تمہارے بابا کی پینشن سے بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ امی، کیا آخرت میں ان امیر رشتہ داروں سے بھی سوال ہوگا جنہوں نے امیر ہونے کے بجائے اپنے غریب رشتہ داروں کو کبھی کسی قابل نہیں سمجھا، ہمیشہ حقارت سے دیکھا؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے تھمی تھی۔ شازمہ بیگم بیٹی میں بہت بدلاؤ دیکھ رہی تھی۔ وہ نواب پرویز خان کی سگی نہیں سوتیلی بہن تھی، انہیں اس سے ہمیشہ سے ہی پرخار ہی رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد شازمہ کا کرتا دہتاویل کے ہاتھ میں آ گیا تھا، وہ جو محلوں میں رہا کرتی تھی۔ پرویز خان نے اپنے ڈرائیور کے بیٹے مبشر سے بیاہ کر اسے جھونپڑی میں رخصت کر دیا۔ اس عالی شان محل کے مقابلے میں ان کا گھر جھونپڑی ہی تھا۔ مبشر ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھے، لیکن شازمہ اور ان کے بیچ وقت گزرنے کے ساتھ محبت پروان چڑھتی رہی۔ وہ اپنے نصیب سے بے حد خوش تھی اور شکر گزار بھی، کیونکہ مبشر ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ پر اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد بھی پرویز خان کا دل نہیں بھرا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کا جھکاؤ شازمہ کی بیٹی ایما نور کی جانب ہے، تو ان کے گھر آ کے خوب بے عزتی کی۔ اس دن شازمہ بیگم پہنچ رہی تھی، لیکن یہ بات ایما کو نہیں بتائی تھی۔ اور پھر پرویز خان نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے سرکل میں ہی کر دی کہ بیٹی کو ٹھکرا دیا۔ امی، آپ سے کوئی بھی بات کروں آپ رونے لگتی ہیں۔ اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیں صبح کیسی ڈریسنگ کر کے جاؤں؟ بلکہ 1 منٹ، میں وہ نیا سوٹ پہن کے جاؤں گی، آخر جاب کا پہلا دن ہوگا میرا۔ وہ شوق ریزی میں بولتی ماں کو دکھ سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئے تو عریشہ خان اپنی میکسی کے ساتھ لڑ رہی تھی، جس کی زپ اٹک گئی تھی۔ ابھیان نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ یہ فضول کام ڈریسنگ روم میں بھی جا کر ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا کوٹ ایک طرف اتار کے رکھتے بہت سنجیدگی سے بولا، اچھا تو تم یہاں کیوں کوٹ اتار رہے ہو؟ خود کے بھی یہی اصول رکھو نا۔ وہ پہلے سے ہی اتنی تپی ہوئی تھی، اس کی بات پر مزید تپ گئی۔ میرے کوٹ اتارنے سے کیا میں برہنہ ہو رہا ہوں؟ اس نے بستر سے اٹھا کر آئینے کے سامنے لایا۔ اپنی حالت دیکھو، پوری دعوت نظارہ بنی ہوئی ہو۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو؟ تمہاری جگہ کوئی اور کیوں ہوتا نواب خان؟ وہ ایک دم بچھڑی شیرنی کی طرح اس کی جانب پڑتے اس کا کالر جکڑ گئی تو ریحان ایک دم اس کے بدلتے روپ کو دیکھتا گھنگ رہ گیا۔ زپ کچھ حد تک نیچے آئی ہوئی تھی اور میکسی بھی کندھوں سے نیچے آ رہی تھی۔ کندھے کے پاس ہی ایک دل اسے اپنی جھلک دکھا کر تنگ کرنے لگا۔ ریحان کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ آئندہ سوچ سمجھ کر بولنا نواب خان، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عریشہ خان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ وہ پیچھے ہٹتے اپنی میکسی سنبھالتے ڈریسنگ روم میں غائب ہوئی۔ دروازہ دہاڑ سے بند کر گئی تھی۔ اف، بہت خطرناک لڑکی ہے یہ تو، پورے کیل محاسوں سے لیس ہو کر مجھے دیر کرنا چاہتی ہے۔ لیکن نواب ابھیان پرویز خان ہوں میں، کہتے کہتے وہ تھما تھا۔ سامنے وہ آج شارٹ نائٹی پہنے باہر آئی۔ اس کا صاف شفاف حسن اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ دمک رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرنا چاہ رہا تھا لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ پہلی بار وہ ایسے کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو تھی تو اس کی محرم، لیکن یہ شادی زبردستی کی تھی۔ وہ یہ بات چاہ کر بھی ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا کہ ماں کا گھر بچانے کی خاطر اسے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں لانا پڑا۔ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے اپنا رخ پھیر گیا۔ میں تو ایما نور سے محبت کرتا تھا، پھر اس لڑکی کی طرف یہ دل کیوں ہمک رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں بیان، یہ صرف وقتی اٹریکشن ہے، اور یہ لڑکی جان بوجھ کے ایسی ڈریسنگ کرتی ہے تاکہ مجھے اٹریکٹ کر سکے۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ ایک دم دانت پہ دانت جمائے سے دیکھتا اپنی ٹائی کی ناٹ ڈیلی کرنے لگا جو لاپرواہی سے بستر پہ لیٹی موبائل یوز کرتی مسکرا رہی تھی، اور اس کا یہ انداز ابھیان کو سلگا گیا۔ وہ کس سے فون پر میسج کر رہی تھی؟ وہ فریش ہو کر آتے اس کے ساتھ لیٹتا اس کے موبائل پر ایک نگاہ ڈال گیا۔ وہ اپنی آج کی ولیمہ کی پکچر دیکھ رہی تھی جو موسٹلی ان دونوں کی تھی۔ تو کیا وہ پکچرز کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی؟ تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اگر نواب صاحب کو مسئلہ نہ ہو تو لائٹ آف کر دے، وہ دوسری جانب کروٹ لیتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولی، تو بیان نے خاموشی سے لائٹ آف کر دی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔
لیکن اس کا ارادہ سونے کا نہیں تھا۔ وہ عریشہ کے سونے کے بعد اس کا موبائل چیک کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں شک کا بیج پیدا ہو گیا تھا، جیسے وہ شادی سے پہلے ایما نور کو پسند کرتا تھا تو ہو سکتا تھا عریشہ بھی کسی کو پسند کرتی ہو۔ اسی سوچ کے اتے ابھیان بری طرح بے چین ہوا اور اٹھ بیٹھا۔ ایک مرد چاہے کتنا ہی اوپن مائنڈ ہو اور زور زبردستی کی شادی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ اس کی بیوی بس اسی کی رہے، اسی سوچے، اسے ہی چاہے۔ لیکن ایسا کوئی قانون وہ اس پر لاگو نہیں کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا موبائل اٹھا چکا تھا اور اس پر پاس ورڈ بھی نہیں لگا تھا۔ اس کا موبائل اٹھائے اب سوچ میں تھا۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، پر نہ جانے کیوں وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اس کی چیٹ کھول گیا تھا۔ سب سے اوپر کا میسج اوپن کیا۔ ڈونٹ وری عریشہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ یہ لاسٹ میسج تھا جو شاید عریشہ نے سین نہیں کیا تھا۔ پہلے کے میسج پڑھتے ہی بہان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کا موبائل فوراً واپس رکھ گیا۔ وہ اس پہ شک کر رہا تھا جو اسے اپنے دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ ہینا، دعا کرو اسے مجھ سے محبت ہو جائے۔ ہو جائے گی، تمہارا محرم ہے، تم سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اللہ کرے وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اس کے یہ میسیجز چاہ کر بھی بولا نہیں پا رہا تھا۔ رخ پہ پھیر کے اس کی جانب دیکھا جو اس کی طرف کروٹ لیے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ آج بہان نے اس کے چہرے کو حفظ کیے جا رہا تھا۔ اللہ نے اس کا دل اس کی محرم کی جانب موڑ دیا تھا۔ دھیرے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ نیند میں ہی عریشہ نے اسے زور سے حق کیا، لو یو نواب۔ وہ نیند میں بھی اس کا نام لے رہی تھی اور اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ جاگنے میں صرف کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اسے مزید سختی سے خود میں بھینچے اس کی گردن میں چہرہ چھپا تھا۔ گہرا سانس پڑ گیا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مخصوص خوشبو کو بہان نے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے دل میں اپنے شریک حیات کے لیے بے شمار جذبے جاگنے لگے تھے، جن میں اب وہ بہک رہا تھا۔ یہ احساس کہ اس سے بے حد محبت کرتی ہے، اس احساس نے بہان کے دل کو بدل دیا تھا، اور نکاح کی تسہیر نے ان کے رشتے کو ایک نیا نام دیا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اسے بری طرح چونکا گیا۔ وہ جھرجھری لیتی پیچھے ہٹی، لیکن بہان کی سخت گرفت سے ہل ہی نہ سکی۔ کیا کر رہے ہو نواب، چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑا رہی تھی لیکن اتنی اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کل تم نے جو یہاں جھوٹا بائٹ بنایا تھا نا، سوچ رہا ہوں اسے سچ کر دوں۔ وہ مخمور لہجے میں کہتا اس کے اوسان خطا کر گیا۔ لمٹ میں رہو نواب، میں عریشہ خان ہوں، ایما نور نہیں۔ وہ تپی تھی، جانتا ہوں تم میری بیوی ہو، وہ نہیں، اور یہ سب کچھ بیوی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کی بات کا جواب دیتا اسے چپ کرا گیا تھا۔ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ اب کی بار اس کا لہجہ دھیما ہوا تھا، جیسے وہ ہار رہی تھی۔ اس شخص کی محبت کی چھاؤں وہ بھی چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں عشق کرتی تھی، اور اس کا اظہار تو وہ بہان سے مرتے دم تک نہیں کرنے والی تھی، اور اب تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب بہان سب جان گیا تھا، اور اب جب سب وہ جان دیا جائے تو لمحہ بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھیں اور کہانی کہہ رہی ہے، تمہیں میری محبت کی طلب ہے۔ اس کے گال کے ساتھ بیئرڈ مس کرتا ہوا بولا۔ پیچھے اسے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کی ہر بات انسنی کرتا اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ اس کی ہر مزاحمت کمزور پڑتی چلی گئی، اور آنکھ میں آنسو بھرے اسی شکوہ کی نگاہوں سے دیکھتے اس کا دل ہتھیلی پر لی آئی تھی۔ ابھیان نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اپنی آنکھیں موند گئی۔ اس ایک لمس کی اسے کتنی ضرورت تھی، اس کی آسودہ روح ہی جان سکتی تھی۔ وہ صبح وقت پر آفس پہنچ گئی تھی۔ اسے اسپیشل کیبن ملا تھا جو بالکل ویر شاہ کے آفس کے سامنے تھا۔ مطلب ویر شاہ اسے 24 گھنٹے دیکھ سکتا تھا، دوسرے لفظوں میں تاڑ سکتا تھا، پر وہ اس کے لیے انتہائی سنجیدہ تھا۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے پرپوز کرے۔ اس کی ایک تصویر بنا کر وہ اپنی خالہ کو سینڈ کر چکا تھا، جو اس کا سب کچھ تھی، اور ان دنوں اس کے پیچھے پڑی تھی کہ کسی طرح کوئی لڑکی پسند کر لے اور شادی کر لے۔ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی کی تصویر انہوں نے اسے دکھائی، ان سب کے بدلے انہیں آج ایک تصویر سینڈ کرتا ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جو تھوڑی دیر بعد سیل ہو گئی، پھر ساتھ ہی کال آنے لگی۔ ویر، کون ہے یہ پیاری سی لڑکی؟ وہ بہت حشاش بشاش انداز میں اسے مخاطب کرتی ہوئی بولی تھی، تو اس کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ آپ کو اچھی لگی؟ ارے اچھی، بہت پیاری ہے،
اور اس کا سر پر حجاب ملا تو اف ماشاءاللہ اوسم. کب ملا رہے ہو میری بہو سے؟ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی. بہت جلد، بس آپ تیاری پکڑ لیں، اب جلد ہی آپ کے ویر کا گھر بسنے والا ہے. وہ خوش دلی سے بول رہا تھا کہ اسی وقت پیون اندر داخل ہوا. سر وہ میم نور. کیا ہوا؟ وہ کال کاٹتا فوراً باہر بھاگا جہاں ایما نور نے ایک شخص کو تھپڑ مارا تھا. مس ایما نور اسے خپکی سے بلا رہا تھا جو بات ہی تھپڑ مارنے سے کرتی تھی. ویر شاہ کی آواز پر وہ بڑھتی جبکہ ویر ماتھا مسلتی اس کی جانے پڑا. کیا ہوا ہے؟ لہجے میں دھیما پن تھا. اس شخص نے میرا دوپٹہ کھینچا. ایما نور کا لہجہ روندا ہوا تھا جبکہ آنکھیں بھی نمی لی ہوئی تھی. ویر شاہ نے ایک نظر شخص کو دیکھا. وہ اس آفس میں 3 سال سے تھا اور ویر شاہ سے پرسنلی بھی جانتا تھا. وہ ایک شریف انسان تھا اور اس وقت بھی وہ تھپڑ کھا کے سر جھکائے کھڑا تھا. اس نے نظر اٹھا کر ایما کو دیکھا تک نہیں تھا. آپ کو پورا یقین ہے؟ ویر شاہ کی بات پر ایما کا جی چاہا کہ ایک رکھ کے بی کو بھی دے دے. آپ مجھ سے اس طرح سوال نہیں کر سکتے. میں پاگل تو نہیں ہوں ایسے کسی کو بھی تھپڑ مار دوں. اب کی بار وہ ترکی. مسٹر شاہزیب آپ جائیں. شاہزیب کو وہاں سے ہٹاتا، باقی سب کو بھی ایک سخت نگاہ ڈالتا وہاں سے ہٹا چکا تھا. مس ایما نور آپ میرے ساتھ آئے، اسے کہتا آگے بڑھا کے وہ وہیں کھڑی رہی. کیا ہوا؟ وہ پلٹا. آپ نے اسے یوں ہی جانے دیا؟ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا. میرے ساتھ آئے پھر بات کرتا ہوں. اس سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھا تو وہ لب پیچتے اس کے پیچھے چل دی. بیٹھے. اسے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھا گیا. منور اٹھے انداز میں بیٹھی رک موڑ کے. اف ویر ابھی تو بیوی نہیں بنی اور اتنے نخرے. جب بیوی بن جائے گی تو پھر تو گیا کام سے. وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتا اپنی نظر چرا گیا. تبھی کچھ دیر میں اس کے موبائل پر ٹپ ہوئی. ابھی جو کچھ وہاں ہوا. ویر شاہ نے کنٹرول روم سے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائی تھی. آفس کے ہر مین حصہ میں کیمراز تھے اور کچھ حساس جگہوں پر بھی سپائی کیمرا نصب تھے جن کا ہر ایک کو نہیں پتا تھا. اور ویر شاہ کے پاس سپائی کیمرا کی ہی ویڈیو آئی تھی جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ایما نور کا دوپٹہ شاہزیب کی ٹیبل کے ساتھ اٹکا تھا اور ایما نور نے مڑ کر اسے تھپڑ مارا. ویر نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا. ویڈیو کو دیکھتے ایما نور کا سانس سینے میں اٹکا. ایک دم شرمندگی کا احساس جاگا. او نو مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے ان سے معافی مانگنی ہے. میں نے کیسے انہیں سب کے سامنے تھپڑ. وہ لڑکی ایسے ہی نہیں ویر شاہ کو پیاری لگی تھی. وہ تھی ہی بہت پیاری. اس کا تن جتنا خوبصورت تھا من اس سے بھی زیادہ پیارا تھا. ریلیکس بیٹھے، میں شاہزیب سے بات کر لوں گا. ڈونٹ وری. آپ کیا بات کریں گے؟ غلطی میری ہے. میں نے ہاتھ اٹھایا تو معافی بھی مجھے ہی مانگنی چاہیے، وہ بھی سب کے سامنے. مس ایما نور ریلیکس. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا؟ اٹس انف. نو سر اٹس ناٹ انف. یہ غلط ہے. ایما نور آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا؟ اب کی بار وہ ماتھے پر پل ڈالے بولا تھا. مجھے معافی مانگنی چاہیے. ایما نور کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ شاہزیب دروازے پر دستک دیکھتا اندر داخل ہوا. شاہزیب مس ایما نور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں. ویر شاہ نے سنجیدگی سے کہا. مسٹر شاہزیب مجھ سے مسٹیک ہو گئی. پلیز آئی ایم سو. نہیں میم سوری مت بولے، مجھے پتا ہے اب غلط فہمی کا شکار ہوئی. اٹس اوکے. وہ متعنت بڑے انداز میں سر جھکاتے بولا. اوکے مسٹر شاہزیب اب جا سکتے ہیں. ویر شاہ کی بات پر وہ اسبات میں سر ہلاتے باہر نکل گیا. مجھے سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے تھی. مس ایما نور میں آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہاں بند کمرے میں بھی کسی سے معافی مانگے، نہ کہ سب کے سامنے. تو یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے. کیوں؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے لگی تھی کہ وہ 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پاس آیا. ویر شاہ کی ہونے والی بیوی کسی سے بھی معافی مانگے مجھے قطعی منظور نہیں ہے. وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا. ایما نور تو سکتے میں رہ گئی. ایما ایک بار اس کی بات تو سن لو. ایما نے غصہ ضبط کرتے ماں کو دیکھا. مما وہ پاگل ہے. ایسے بھلا کون کسی کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے؟ ایما نور نے ویر شاہ کا پرپوز ریجیکٹ کر دیا تھا اور اس کی جاب بھی چھوڑ دی تھی، پر وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا اپنی خالہ کو لے کر. بیٹا اگر وہ سیدھے طریقے سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے تو کیا برائی ہے؟ وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بھی ابھیان کی طرح. پلیز ماما نام مت لے اس کا. نفرت. وہ کہتے ہوئے بڑھتی تھی کہ کمرے کی دہلیز پر ویر شاہ کو دیکھتے
बात वहीं मुंह में रह गई। आंटी, मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं? मैं अकेले में इनसे बात करना चाहता हूँ। शादमा ने एक नज़र बेटी को देखा और बाहर निकल गई। मैं नहीं जानता कि मुझसे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई था या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप सिर्फ मुझे सोचें, चाहें, और मैं आपको। आप मुझे अच्छी लगती हैं और इस्लाम में मना नहीं है पसंद की शादी करने से। मैंने तो इस्लामी तरीका ही अपनाया मिस एमानो। बिना किसी वजह के मुझे रिजेक्ट करने की समझ नहीं आ रही है। मेरी अमीरों से नहीं बनती। वो रुख फेर गई थी। ज़रूरी नहीं कि एक तजर्बा बुरा हो तो दूसरा भी ऐसा हो। एक मौका तो दे सकती है ना आप। उसके सामने खड़ा होता अपनी आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए हुए बोला था। धोखा दे दिया तो? वो भी जैसे पिघलने लगी थी। जान ले लेना। वो गहरा सांस पड़ गया था। अगर जान ही लेनी है तो फिर शादी क्यों करो? वो नाक मुंह चढ़ाती हुई बोली तो वीर शाह ने एक गहरा सांस पड़ा। उसने मोहब्बत पाश नजरों से देखा, जो बलाखिर मान ही गई थी। क्या है? क्यों ऐसे देख रहे हो? वो जो अपने लबों को लिपस्टिक से रंग रही थी, मुसलसल बिहान की नजरें खुद पर महसूस करती खफकी से बोली, देखता रहा हूं कि इन लबों को सजाने में इतनी मेहनत कर रही है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इनका हशर नशर बिगाड़ देना है। खबरदार नवाब खान, अगर तुमने एक कदम भी इस नियत से मेरी तरफ बढ़ा, बदले में मैं तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ दूंगी। उसे वार्न कर रही थी। उन्हें अभी डिनर के लिए जाना था, लेकिन अबिहान ने इरादा बदलते उसकी जानिब बढ़ते अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे और उसकी खतरनाक तेवर देखती ग्लास डोर खोले पूल साइड भागी थी। अबिहान भी पीछे ही भागा। नवाब खान, वहीं रुक जाओ वरना। वो पूल के किनारे खड़े उसे उंगली उठाकर वार्न कर रही थी, जो अब वाइट सैंडो में खड़ा उसे मायनी खेज शरारत से दिख रहा था। करीब नहीं आना नवाब। उसे उंगली उठाए वार्न करते जा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी तरफ खींचता सीने से लगाए पूल में कूद गया। दोनों ही पानी में भीगते एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अभियान की निगाहों का मफहूम पड़ती वो सरासीमिकी की हालत में तैर के पीछे होती पूल से बाहर जाने लगी कि अभियान ने उसे खींचकर अपने साथ लगाया। मैंने इजाजत नहीं दी जाने की। उसकी कान की लो को छूता वो गहरा सांस भर गया। हम डिनर पर जा रहे थे ना नवाब खान? वो दांत कचकचा कर बोली, आज का डिनर मेरी मर्जी का, कल तुम्हारी मर्जी का। उसे अपनी तरफ खींचता एक आंख मीन करते उसके लबों पर कफल लगाता उसके सारे अल्फाज चुन गया। अभियान की संगत ने अरीशा को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था। नूर और बिहान दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए थे। पसंद एक चीज होती है, लेकिन जब किसी से जायज और हलाल रिश्ता बन जाए तो उसका नेमूल बदल कोई नहीं होता। जिंदगी के किसी मोड़ पर हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से कभी मुलाकात कर भी पाए, लेकिन उनकी वो मुलाकात सरसरी हुई हो सकती है। लेकिन नूर और बिहान दोनों अपनी जिंदगी से खुश थे। आइडियल होना और बात है, लेकिन हकीकी रिश्ता होना और बात। कभी कभार इंसान अपने लिए फैसले कर तो लेता है, लेकिन असल फैसला ऊपर रब करता है। वही बेहतर जानता है कौन किसका जोड़ है और कौन किसके नसीब का इश्क।